بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باب السلم شروع کریں گے۔ باب السلم: السلم بيع الشيء على أن يكون المبيع دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا، فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه والمشتري رب السلم. يصح فيما يعلم قدره وصفته كالمكيل والموزون مثمنا، إنما قال مثمنا احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا كالدراهم والدنانير، والمزروع كالثوب مبينا أو مبينا طوله وعرضه ورقعته أي غلظته وسخافته، والمعدود متقاربا كالجوز والبيض والفلس واللبن والآجر بملبن معين. فصح في السمك المليح أي القديد بالملح، يقال سمك مليح ومملوح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة. والطري في حينه فقط أي السلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد السمك في الماء وزنا وضربا معلومين، أي لا بد أن يذكر وزن معلوم ونوع معلوم. والتسط والقمقمة والخفين إلا إذا لم يعرف به أي بالصفة، لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان. وعند الشافعي رحمه الله يجوز في الحيوان لأنه يعلم بذكر الجنس والنوع والصفة، قلنا في ذلك فحش التفاوت. وأطرافه كالرؤوس والأكارع وجلوده عددا والحطب حزما والرطبة جرزا. والحزم جمع الحزمة وهي بالفارسية بنهزم، والجرز جمع الجرزة وهي بالفارسية دستاترة. وإنما لا يجوز في الحطب للتفاوت حتى إن بين طول ما يشد به الحزمة يجوز. والجواهر والخرز وبصاع وزراع معين لم يدر قدره، وبر قرية وثمر نخلة، وفيما لا يوجد من حين العقد إلى حين المحل. وعند الشافعي رحمه الله يجوز إذا كان موجودا وقت المحل للقدرة على التسليم حال وجوده. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها، ولأنه عقد المفاليس فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل. ولا في اللحم، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال: يصح إن بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره، كشاة خصية وسني سمين من الجنب 100 من. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس ویڈیو کے اندر ہم باب السلم شروع کریں گے۔ السلم یہ السلف کا مترادف ہے، اور لغتاً سلم کا معنی ہے سلامتی، اور شرعاً اور فقہاً اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت کہ جس میں قیمت کو مکمل طور پر فوراً ادا کر دیا جائے اور مبیع کو بعد میں ادا کیا جائے، جس کو فقہا بیع العاجلی بالعاجلی کہتے ہیں، یعنی ادھار کو بیچنا نقد کے بدلے میں، یا پھر بیع الدین بالعین، قرض کو بیچنا نقد کے بدلے میں، عینی چیز کے بدلے میں۔ یہ وہ عام اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ مبیع پہلے حوالے کیا جاتا ہے جبکہ ثمن بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ثمن پہلے ادا کیا جاتا ہے، مبیع بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ عام اصولوں سے ہٹ کر بیع ہے۔ تقریباً 2 بیعات ایسی ہیں جس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ثمن پہلے ادا کیا جاتا ہے، جس میں بیع سلم ہے اور بیع استثناء ہے۔ اس بیع کی جو مشروعیت ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، قیاس سے یہ بیع ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک سے فقہا نے اس کو یوں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، معینہ وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، تو تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو وہ انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت بے سلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ایک متعین طے شدہ مدت کے لیے کیا گیا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے جس کو آپ ہدایہ وغیرہ میں پڑھیں گے کہ وہ فرماتے ہیں اشہد ان السلف المضمون الى اجل مسمى ان اللہ احل واذن فیہ ثم قرأها، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ سلم جو ایک متعین مدت کے لیے کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے اسے حلال فرمایا اور اس کی اجازت دی ہے، اور پھر دلیل کے طور پر ان آیات کو پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ پھلوں میں سال، 2 سال اور 3 سال تک کی مدت کے لیے سلم کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم واجل معلوم، یعنی جو کوئی سلم کرے تو پیمانہ معین ہو، کیل معین ہو، وزن معین ہو اور مدت بھی معین ہو۔ تو قرآن اور حدیث سے اس بیع کا جواز ملتا ہے، اور جب قرآن حدیث سے ایک بات ثابت ہو جائے تو وہ اگر خلاف قیاس بھی ہو تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اجماع سے بھی یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ان سلم کی شرائط کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اس کا تعامل پایا جاتا ہے۔ ہاں قیاس کے خلاف ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا، مبیع موجود نہیں ہے تو بیع معدوم تو جائز نہیں ہے۔ اس باب کے اندر سلم کا معنی، تعریف اور اس کی مشروعیت سے متعلق بات کر لی ہے۔ اب جو کتاب کے اندر ابحاث مذکور ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو جدید صورتیں انشاءاللہ میں باب کے آخر میں ذکر کر دوں گا، جیسے شیئرز کے اندر سلم کی بیع اور دیگر اس طرح کی جو آج کے زمانے کی بیعات ہیں وہ آخر میں انشاءاللہ بات کر دوں گا۔ اب یہاں سے عبارت شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے تعریف ذکر کی ہے، فرماتے ہیں السلم بیع الشیء علی ان یکون المبیع دینا علی البائع، سلم ایسی بیع کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بیچنا جس کے اندر مبیع قرض ہو بائع پر، یعنی بائع پر مبیع قرض ہے وہ بعد میں ادا کرے گا اور ثمن حالاً ادا کیا جائے گا، بالشرائط المعتبرۃ شرعاً، مطلقاً یہ نہیں ہے بلکہ اس کی بہت ساری شرائط ہیں، آگے آپ پڑھیں گے۔ مبیع کے اعتبار سے کچھ شرائط ہیں، راس المال کے اعتبار سے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی عقد کے اعتبار سے کچھ شرائط ہیں، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ فالمبیع یسمى مسلما فی، چند اصطلاحی الفاظ جو اس باب کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ بیع سلم کے اندر مبیع کو مسلم فی کہا جاتا ہے۔ والثمن رأس المال، اور ثمن کو راس المال، راس السلم کہا جاتا ہے۔ والبائع مسلما الیہ، بائع کو مسلم الیہ کہا جاتا ہے۔ والمشتری رب السلم، اور مشتری کو رب السلم کہا جائے گا۔ یہ چند اصطلاحی کلمات جو اس باب کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا عنوان یہ ہے ما یصح فیہ السلم، جن چیزوں کے اندر بیع سلم ہو سکتی ہے ان کا بیان۔ فرماتے ہیں یصح فی ما یعلم قدرہ، جس چیز کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے، وصفتہ، اس کی صفت کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اس میں سلم کرنا درست ہے۔ مثالیں 2 دی ہیں، کل مکیل، مکیلی اشیاء، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ روپے لیں اور مجھے 20 من گندم یا 50 من گندم آپ نے چھٹے مہینے میں دینی ہے، اور گندم کے میں اوصاف بیان کر دیتا ہوں، مقدار بھی معلوم ہے، اوصاف بھی معلوم ہے، جنس، نوعیت، تمام چیزیں معلوم ہیں۔ والموزون مثمنا، موزونی چیزیں بھی اس میں داخل ہو جائیں گی۔ مکیل کے اندر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ نے مجھے 10,000 لیٹر پیٹرول دینا ہے۔ اب ٹھیک ہے، پیٹرول کی میں نوع بھی بتا دوں گا، اس کی مقدار بھی بتا دی۔ ایسی ہی موزونی اشیاء ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ 10 من گندم مجھے چاہیے چھٹے مہینے میں، اور میں آپ کو ابھی 50,000 روپے دیتا ہوں، تو درست ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے موزون کے ساتھ ایک قید بھی لگائی گئی ہے، مسمنن، ایسی موزونی چیزیں جس کی قیمت ہو۔ انما قال مسمنن، مسمنن اس لیے کلمہ موزون کے ساتھ لائے ہیں احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا، اس لیے کہ ایسی موزونی اشیاء جو ثمن بن جاتے ہیں اس سے احتراز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اب دیکھیے درہم اور دینار موزونی ہیں لیکن یہ خود ثمن ہے، ان کا ثمن نہیں ہے، ان کی قیمت نہیں ہے، یہ خود قیمت ہے، تو اس لیے درہم اور دینار میں تو بیع سلم نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہاں پر مسمن کا کلمہ لائے کہ موزونی تمام اشیاء داخل نہیں ہوگی بلکہ ایسی موزونی اشیاء جو خلقتاً ثمن کے لیے مستعمل ہیں ان کو اس سے خارج کیا جائے گا۔ ایسے ہی والمزروع،
ज़रा के ज़रिए जो चीज़ें नाप के बेची जाती हैं उनमें भी बेसलम हो सकती है। मिसाल उसकी देखिए कि सौबी, जैसे कपड़ा है, मुबय्यिनन तूलहु व अर्दहु व रुक़अतहु, उसके तूल को भी बयान करें, उसके अर्ज को बयान करें। इतना कपड़ा चाहिए, इतने मीटर या इतने गज, और इतना उसका बर होना चाहिए, इतना उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। व रुक़अतहु, ऐसे ही उसकी जो हालत है उसको भी बयान करे। हालत से मुराद मोटा है, बारीक है, नरम है, खुरदरा है, इस जो भी इसकी इन चीज़ों की वो बयान कर दे। अई गिल्दतहु व सखाफतहु, सखाफत नहीं सखानतहु, सखानत और गिल्जत मोटा होने को कहते हैं, कि रुक़अतहु का ये मतलब बन जाएगा। उसके बाद है वल मादूर मुतकारिबन। आदती दो तरह की चीज़ें होती हैं, मुतकारिब और मुतफावित। मुतकारिब वो होती हैं कि जिसका मिसल उस जैसा हो या उसके करीब करीब हो, और मुतफावित वो होती हैं कि जिसका हर फर्द दूसरे फर्द से मुख्तलिफ हो, जिसमें बकरियां वगैरह आ जाएंगी, जानवर आ जाएंगे। फरमाते हैं आददी मुतकारिब के अंदर भी बेसलम हो सकती है। कल जौजी, जैसे कि अखरोट, आप किसी से कहते हैं कि ये 10,000 रुपए लें और मुझे आपने 1 मन अखरोट छठे महीने में या सीजन में देने हैं, तो ये दुरुस्त है। अखरोट आप तय कर देंगे कि अखरोट जो है देसी है या चाइना के हैं, वो तमाम तफसीलात साथ हो जाएंगी। वल बीदी, ऐसे ही अंडे। वल फिलसी, और ऐसे ही सिक्के। सिक्कों का जो मामला हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि सिक्के पीतल, तांबे, लोहे वगैरह के होते हैं, तो जब उसकी समनियत को बातिल कर दिया जाए तो फिर उसमें बेसलम हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि उस सूरत में जो आप रासुलसलम देंगे, रासुल माल देंगे, वो फिल्स नहीं होने चाहिए। यानी मुस्लिम फी और रासुल माल दोनों फिल्स हैं, तो फिर ये जायज़ नहीं होगा सलम, क्योंकि इनकी जिनसियत एक होने की वजह से उधार बेचना नाजायज़ है, और सलम तो है ही उधार की वह, तो इसलिए इसके अंदर फिर रिबा लाजिम आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात भी आपसे पहले कर दी कि ये उस सूरत में है जब इसकी समनियत भी बातिल करें। और अलल इख्तिलाफ, शेखैन के इख्तिलाफ पढ़ चुके हैं, उसको भी यहाँ पर मद्देनजर रखा जाए। वल लबिन, ऐसे ही ईंटें हैं, कच्ची ईंट हो, वल आजुर्री, पक्की ईंट हो, बी मिलबन मुअय्यन, लेकिन जो उसका सांचा है वो मुअय्यन होना चाहिए कि इस सांचे की या इस साइज की और इस नौ की। आजकल जो रकम होते हैं, इस रकम की नंबर यानी होते हैं, इस नंबर की ईंट हो, तो अगर ये तमाम तफसीलात तय की जाती हैं तो ये भी ठीक है। फसह फिस्समकिल मलीह, ऐसी मछली जिसको खुश कर दिया गया हो नमक लगाकर, अयल कदीर बिल मिल्ह, टुकड़े करके खुश करके उसको नमक लगा दिया गया, इसमें भी बेसलम दुरुस्त है, इसलिए कि ये मकदूर तस्लीम है और बाद में अदा भी की जा सकती है। जहाँ तक ताज़ा मछली की बात है वो आगे आ रहा है। युकाल समकुन मलीहुन व ममलूहुन, ये कलिमा की बात हो रही है। समकुल मलीह, फरमाते हैं कि मलीह ये सिफत जो इस्तेमाल होती है, मलीह और ममलूह इस्तेमाल होती है समक के लिए। मालिह जो है वो आम जुबान में इस्तेमाल नहीं होती, रदी जुबान के अंदर यानी लोकल जुबान में इस्तेमाल होती है। वला युक़ालु मालिहुन इल्ला फ़ी लुग़तिन रदीअतिन। फरमाते हैं वत्तरी, ऐ सह फ़ी त्तरी, सह सलमु फ़ी त्तरी, ताज़ा मछली के अंदर भी बेसलम दुरुस्त है। फ़ी हीनिही फ़क़त, उस वक़्त जब वो पानी के अंदर मौजूद है, यानी मक़दूर तस्लीम है और उसका वजूद भी पाया जाता है। मिन अल अक़्द इला अल अदा, अय सलमु फ़ी समक त्तरी ला यजूज़ु इल्ला फ़ी हीनिन यूजदु समकु फ़िल माई, ये ताज़ा मछली में उस वक़्त बेसलम दुरुस्त होगी जब वो पानी में उस मौके पर पाई जा रही हो, और जब अदायगी कर रहा है उस वक़्त भी मालूम हो। हमारे ज़माने में तो चूँकि वाफ़िर मिक़दार में मछली मिलती है और इनक़िता बहुत ही नादिर है, तो अगर औसाफ़ बयान करता है, वज़न बयान करता है, तो इसकी बै दुरुस्त होगी। वज़नन व ज़रबन मालूमैनी, किस्म भी नौ भी मुतय्यन होनी चाहिए, वज़न भी मालूम होना चाहिए। लाबुद्द अन युज़करा वज़्नुन मालूमुन व नौउन मालूमुन, ज़रूरी है कि वज़न और नौ दोनों मालूम होनी चाहिए, उनको ज़िक्र करना चाहिए। वत्तस्ती, तस्त के अंदर भी बेसलम ठीक है। तस्त तश्त तस्त तश्त को कहते हैं उर्दू में, ये बर्तन होता है तांबे वगैरह का जिसमें हाथ धोए जाते हैं। वल कुमकुमती, ऐसे ही कुमकुमे। वल खुफ़ैनी, और ऐसे ही मोज़े भी, इनमें भी इन तीनों चीज़ों में बेसलम दुरुस्त है। इल्ला इज़ा लम युअरफ़ बिही ऐ बिस्सिफ़ति, हाँ, इनको औसाफ से पहचान नहीं करवाई जा सकती या पहचान नहीं जा सकता, तो फिर दुरुस्त नहीं है बेसलम करना। यानी आप उसको कहते हैं कि मुझे इतने तस्त चाहिए और उसको मालूम नहीं हो रहा, साइज़ मालूम नहीं, या उसको ये नहीं पता कि जिस नौ के मुझसे मांगे जा रहे हैं वो कौन से हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइना के हैं, तो जब उसको बयान करने से उसका वस्फ़ मालूम नहीं हो रहा, तय नहीं हो रहे, तो फिर ये बेसलम दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तो उस वक़्त तक मबी ही तय नहीं हो सकता।
اب اس کے بعد ہے کہ ما لا یصح فیہ السلام، ایسی چیزیں جن کے اندر بے سلم نہیں ہو سکتی، لا فی ما لا یعلم قدرہ وصفتہ، بے سلم درست نہیں ہے ان چیزوں میں جن کی مقدار معلوم نہ ہو سکے، وصفتہ اس کا وصف معلوم نہ ہو سکے، کل حیوانی جیسے جانور، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 100 بکریاں چاہیے اور میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، میں مقدار تو عادتاً بیان میں نے کر دی، لیکن اس کے اوصاف کیا ہیں میں اس کو نہیں بیان کر سکتا، موٹی ہے، کوئی پتلی ہے، کوئی جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، کوئی دودھ نہیں دیتی، تو مختلف قسم کی ہوں گی، تو ان کے اوصاف کو طے کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ یجوز فی الحیوان، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیوان کی بیع سلم جائز ہے، لأنہ یعلم بذکر الجنس والنوع والصفہ، نوع بیان کریں، وصف بیان کریں، جنس بیان کریں تو معلوم ہو جائے گا۔ قلنا، ہم نے یہ کہا فی ذلک فحش التفاوت، کہ جنس بیان کر دی جائے گی لیکن نوع اور وصف میں بہت اختلاف ہوتا ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس کو پہچاننا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیمی اشیاء کے اندر بیع سلم نہیں ہو سکتی جب قیمی اشیاء کو کلام کے ذریعے طے نہ کیا جا سکتا ہو، اس کی مقدار کو، اس کے اوصاف کو۔ وہ اطراف، ایسے ہی ان کے جو اعضاء ہیں جانوروں کے وہ بھی نہیں بک سکتے، الرؤوس والکاکارع، جیسے سری ہے، پائے ہے، اب کسی جانور کی سری چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کے پائے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تو اس لیے یہ بھی طے نہیں ہو سکتے۔ وجلود ہی عددن، ایسے ہی گن کر ان کی جو جلد ہے اس کو بھی نہیں بیچا جا سکتا، اگر تول کر بیچا جاتا ہے تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عددن اب کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، سائز سے نہیں ہو سکتے۔ والحطب حزما، ایسے ہی گٹری کے اندر لکڑیوں کو بیچنا، والرطبۃ جرزا، اور سبزیوں کو جو عام طور پر نباتات وغیرہ ہمارے ہاں کھائی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں چارہ وغیرہ میں، اس کو بھی گٹری کی صورت میں بیچا جاتا ہے تو وہ بھی بیع سلم نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کے سائز مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے۔ والحزم جمع الحزمت، حزم یہ حزمتن کی جمع ہے، فارسی کے اندر بن ہیزم کو کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر اس کا مطلب ہے گٹری۔ والجرز جمع الجرزتی، جرز یہ جرزتن کی جمع ہے اور فارسی کے اندر دسترہ کو کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر اس کا مطلب بھی تقریباً گٹری ہی ہے، رسی وغیرہ سے جو اس کو باندھ کے گٹری بنائی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِي الْحُطَبِ، حطب کے اندر اس لیے بیع سلم جائز نہیں، للتفاوت، یہ تفاوت ہوتا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ حتیٰ ان بین طول ما يشد به الحزم، اگر وہ اس رسی یا جس چیز سے بھی اس گٹری کو باندھتا ہے اس کی مقدار لمبائی وغیرہ بیان کر دیتا ہے تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنی گٹریاں آ جاتی ہیں، اس میں کتنی لکڑی آ جاتی ہیں، تو پھر یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ آگے مزید کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جس کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ والجواہر، جواہر کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جواہر کو بھی طے کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے، خوبصورتی وغیرہ دیگر ساری چیزیں، تو اس کو بھی صحیح طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی والخرزی، خرز کے دو معنی ملتے ہیں، ایک تو جواہر کے معنی میں ہی ہے اور دوسرا موتی، تو موتی بھی اپنے حسن کے اعتبار سے، چمک کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے ان کو طے کرنا مشکل ہے، تو اس لیے اس کی بیع سلم بھی جائز نہیں۔ وَبِصَاعٍ وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُدْرَ قَدْرُهُ، ایسے ہی کسی صاع کو طے کیا یا ذراع کو طے کیا، معین ہے لیکن مقدار معلوم نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بالٹی ہے، اس ایسی 10 بالٹیاں گندم کی بھر کے آپ نے مجھے دینی ہے اور میں آپ کو 20,000 روپے دے دیتا ہوں، 6 مہینہ 4 مہینہ جتنی ہم نے مدت طے کی، ناممکن ہے کہ یہ بالٹی ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، ٹوٹ جائے اور ہمیں معلوم بھی نہیں اس میں کتنی مقدار آتی ہے، تو اس لیے یہ بیع سلم جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی مقدار معلوم نہیں کہ آپ نے کتنا مبیع حوالے کرنا ہے، ایسے ہی صاع طے کر دیا یا ذراع طے کر دیا لیکن اس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ وَبُرُّ قَرْيَةٍ وَثَمَرِ نَخْلَةٍ مُعَيَّنَيْنِ، ایسے ہی کسی گاؤں کو مختص کر کے کہتا ہے کہ فلاں گاؤں کی مجھے گندم چاہیے، گیہوں چاہیے، یا فلاں درخت کا مجھے پھل چاہیے، معین کر کے کہتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس موقع پر اس گاؤں کی گندم میسر نہ ہو یا اس درخت کا پھل ضائع ہو جائے، تو اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کسی چھوٹے گاؤں کی بات کی ہے یا کسی ایک آدھ درخت کی بات کی ہے، اگر کسی بڑے علاقے کی بات کرتا ہے کہ وہاں کی مجھے فلاں چیز چاہیے، مثلا گلگت کا مجھے شہد چاہیے، اب وہ ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں پر
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس موقع پر کہیں پر بھی آپ کو شہد میسر نہ ہو۔ ایسے ہی کسی جگہ کے باغات کے بارے میں کہا کہ مجھے فلاں علاقے کے باغات کے سیب چاہیے، تو اب وہاں پر بھی ان تمام باغات کا ایک وقت پہ پھل ختم ہونا یہ نادر ہے، ایسا نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر جائز ہوگا۔ اسی کو آپ ہمارے زمانے کے اندر جو اچھی کمپنیاں ہیں جن کی چیزیں ختم نہیں ہوتی یا جس میں شارٹیج نہیں ہوتی، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہونڈا کمپنی کی 70 چاہیے، بائک چاہیے فلاں تاریخ کو، اور پیسے ابھی دے دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ جن کا سامان ہر وقت بازار میں میسر ہوتا ہے، جن کی پروڈکٹس ہر وقت موجود ہوتی ہیں، تو اگر ایسے کمپنی کو طے کرتا ہے جو اچھی اور اعلیٰ ہے اور اس کا سامان ایسا نہیں ہوتا کسی موقع پہ نہ پایا جائے، تو پھر جائز ہے، بیع سلم اس میں ہو سکتی ہے۔ دو مزید یہاں جزیات لکھی ہیں مصنف رحمہ اللہ نے جن امور میں بیع سلم نہیں ہوتی۔ وفی ما لم یوجد من حین العقد الى حین المحل، اور اس وقت بھی بیع سلم جائز نہیں ہے جب مسلم فی عقد کے زمانے سے لے کر ادائیگی کے زمانے تک مارکیٹ میں موجود نہ ہو، اس جگہ پر موجود نہ ہو۔ عند شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط ٹھیک نہیں ہے، یجوز، یہ معاملہ درست ہے، اذا کان موجودا وقت المحل، کہ اگر وہ ادائیگی کے وقت اس جگہ پر موجود ہو تو یہ عقد پھر بھی ٹھیک ہے، للقدرۃ علی التسلیم حال وجودہ، اس لیے کہ اس کو موقع پر اس چیز کے وجود سے، اس چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے ادائیگی کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ ولانا، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تسلموا فی الثمار حتی یبدو صلاحها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھلوں میں بیع سلم اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ پھل قابل انتفاع نہ ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس وقت عقد ہو رہا ہے اس وقت وہ چیز موجود ہو اور الی حین المحل اس چیز کا وجود ہو۔ دوسری بات، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ الْمَفَالِيسِ، کہ یہ فقیروں کی، مفلس لوگوں کا عقد ہے کہ ان کو پیسے ضرورت ہوتے ہیں تو ان کو پیسے پہلے مل جاتے ہیں، مبی وہ بعد میں لا کے دیتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس عقد سے لے کر ادائیگی تک مارکیٹ کے اندر وہ چیز موجود ہو تاکہ جب بھی ان کو سہولت کہ وہ اس کو خرید لیں اور پھر موقع پر اس کو حوالے کر دیں۔ فلا بد من استمرار الوجود من مدت الاجل لیتمکن من التحصیل، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا، مسلم فی کا وجود وہ طے کرنے سے لے کر ادائیگی کے وقت تک موجود ہو تاکہ ان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہو۔ آخری جزی ہے، یعنی ایسے امور کی جن میں سلم جائز نہیں ہے، ولا فی اللحم، گوشت میں بھی بیع سلم نہیں ہو سکتی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہ 50,000 روپے ہیں، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے ایک مہینے بعد جب کوئی ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر 1 من گوشت مہیا کرنا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع سلم جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ بیان کی کہ اس کا طے کرنا ممکن نہیں ہے، کہ جس وقت وہ گوشت آپ کو دے رہا ہے اس میں ہڈیاں زیادہ ہیں، کم ہیں، گوشت کیسا ہے، موسم کے اعتبار سے گوشت کے ذائقے میں فرق پڑتا ہے، غذا کے اعتبار سے اس کے ذائقے میں فرق پڑتا ہے، اور بہت سارے ایسے امور ہیں جن کو طے نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک گوشت کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ وقال، صاحبان فرماتے ہیں، یصح، جائز ہے، ان بین جنسہ ونوعہ وسنہ وصفتہ وموضعہ وقدرہ، جنس بیان کرے، نوع بیان کرے، عمر بیان کرے، یعنی دوندا ہے، آگے وہ خود ہی مثال دے دیں گے، وصف بیان کرے، ران دے گا، دستی دے گا، کون سا گوشت دے گا، وقدرہ، مقدار بیان کرے، آگے اس کی مثالیں خود دے دی ہیں، جیسے وہ کہے کہ بکرے کا گوشت چاہیے، خصی بکرا ہونا چاہیے، دوندا ہونا چاہیے، اور فربا ہونا چاہیے، اور پہلو کا گوشت چاہیے، 1 من چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ بیان کر دے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔